موت لا علاج ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ پھر تمام فوج کے اعلیٰ عہدیداران خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادے، اگر طاقت کی بنیاد پر تیری جان کو بچانا ممکن ہوتا تو سلطنت کی تمام فوج اپنی تمام تر طاقت و توانائی کو جھونک دیتی اور تجھے بچا لیتی، مگر نہیں، موت کا کوئی علاج نہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ پھر آخر میں بادشاہ وقت جاتا ہے اور بادشاہ سسکیوں کے ساتھ رو کر کہتا ہے کہ بیٹا، اگر سلطنت کو قربان کر کے تیری جان کو بچانا ممکن ہوتا تو میں کٹورا ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ کر زندگی گزار لیتا، مگر اپنی سلطنت کو تیری جان پر قربان کر کے تجھے بچا لیتا، مگر سلطنت کو قربان کر کے بھی تیری جان کا بچانا ممکن نہیں تھا۔ موت کا کوئی علاج نہیں۔ حسن نے جب یہ سنا، بس اپنے جواہرات کو لیا، حسن نے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور حسن دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے حسن بصری، اور پھر ان جواہرات کو لے کر کوئلے کی مانند حسن نے پھینک دیا کہ آگ تھو دنیا تیرے اوپر، کہ تیرے فریب میں آؤں کہ جب موت کا کوئی علاج نہیں اور زندگی کا انجام یہی ہے تو اللہ کی حضور میں ہی جب حاضر ہونا ہے تو پھر اسی راستے پر کیوں نہ چلا جائے۔ اللہ کا راستہ سب سے اچھا راستہ ہے کہ اسی راستے کو کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک دن زندگی کا وہ آتا ہے جب محلے اور بستی کے اندر آواز گونجتی ہے کہ آج عبداللہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا ہے، آج عبداللہ کا لال بیمار ہو گیا ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ دوست غم مت کرنا، ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کہ علاج ہو جائے گا، آج کل نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی، علاج ممکن ہے، ہو جائے گا۔ مگر جب اسی کمرے سے نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں ڈاکٹروں نے کیا کہا، تو کہا دکھا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں۔ شہر کے ڈاکٹروں میں لے لے کر باپ بیٹے کو بھاگتا ہے، ماں بیٹے کو لے کر بھاگتی ہے، دوست لے کر بھاگتے ہیں۔ ایک دن محلے میں آواز گونجتی ہے کہ شہر کے ڈاکٹروں نے عبداللہ کے بیٹے کو جواب دے دیا ہے کہ اس شہر میں کوئی علاج نہیں، دہلی لے جاؤ۔ لوگ چوک در چوک آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دہلی لے جایا جا رہا ہے۔ بریلی کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب بریلی میں کوئی علاج نہیں۔ بس دروازے کے سامنے ایمبولینس آ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ سسکتے ہوئے لب، وہ ٹپکتی ہوئی آنکھیں، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ رخصت کر رہے ہیں۔ جسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، بیماری نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے۔ شہر کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ 85 لوگ دوست اقربا آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ آنے والا آتا ہے، ہاتھوں پر آتا ہے، ایمبولینس میں لٹال دیا جاتا ہے، مایوس آنکھوں سے اپنوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے بچا لو، 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 مجھے بچا لو۔ بس اس کی چیخیں ہوتی ہیں جو ذہن میں گونجتی رہتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اب اپنی تمام طاقت کو تو جھونک دے اور بچا سکتا ہو تو بچا کے دکھا، بچا سکتا ہو تو بچا کے دکھا۔
تیرے پاس؟ ہے کوئی دوا تیرے پاس؟ ہے کوئی طبیب تیرے پاس؟ بچا، آج اسے بچا کر دکھا، بچا کر دکھا۔ تو میرا رب جن سے کہتا ہے وہی سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں کہ مولا اب تو ہی بچانے والا ہے۔ جہاں انسان کی طاقت جواب دے دیتی ہے، انسان کی جبی سجدے میں جھک جایا کرتی ہے، اور انسان اپنی اپاہجی کا اظہار کر کے کہتا ہے کہ مولا اب تو ہی بچا لے، اب تو ہی بچا لے، اب تو ہی بچا لے۔ مگر نہیں، ایمبولینس آگے بڑھتی ہے، پھر چند دن میں اطلاع آتی ہے کہ جو کھلی ہوئی آنکھوں سے گیا تھا، جو بولتا ہوا گیا تھا، جو بیٹھ کر گیا تھا، اب لیٹ کر آ رہا ہے۔ کھلی آنکھیں تھیں، اب بند آنکھیں ہیں۔ بولتا ہوا گیا تھا، اب کبھی نہیں بولے گا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آ کر سامنے گاڑی رکتی ہے، ایمبولینس رکتی ہے، ایک چیخ ہوتی ہے جو بلند ہوتی ہے، چوڑیاں کھنکتی ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، کلائیاں سونم خان ہو جاتی ہیں، ماں کی گود اجڑ جایا کرتی ہے، بچوں کی کلکاریاں چیخوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، سہاگ اچڑ جاتا ہے، کپڑوں کی رنگینی سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر چیخ اور چیخ کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اداس چہرے ہوا کرتے ہیں، خاموش نگاہیں ہوا کرتی ہیں، اور ایک تابوت ہوتا ہے، اس میں وہ لیٹا ہوتا ہے کہ جو کل تک اپنے پیروں پر چلنے پر قادر تھا، آج کاندھوں پر جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پیروں پر چلنے کی قدرت کھو چکو، اس سے پہلے کہ شہر کے اطباء جواب دے دیں، اس سے پہلے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ لوگوں کو امید بھری نگاہوں سے دیکھو، اس سے پہلے کہ جبیں کو سجدے میں رکھ کر تمہارے اقربا اللہ کو پکاریں، تمہاری زندگی کی فریاد کریں اور تمہاری زندگی کی بھیک مانگیں، اس سے پہلے کہ زندگی موت میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں، اطباء جواب دے دیں، میں کہتا ہوں کہ روحانی ڈاکٹر کے پاس چلا، روحانی طبیب کے پاس چلا، کہ مدینے میں تیرا روحانی طبیب تجھے بلا رہا ہے۔ آ اس روحانی طبیب کے قدموں میں چلا، جہاں موت کے بعد حیات ملتی ہے، جسے حیات جاویدانی کہتے ہیں، اور وہ حیات جب ملتی ہے تو قبریں نہ زمین کے نیچے ویران ہوتی ہے اور نہ زمین کے اوپر ویران ہوا کرتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آخری بات، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ حضرات، ایمان کی حفاظت کیجئے، کردار کی حفاظت کیجئے، جس راستے سے گزرے لوگ کہیں کہ مسلمان جا رہا ہے، جس گلی سے گزرے لوگ کہیں مسلمان جا رہا ہے، زندگی کو اس انداز پر گزاریے کہ دیکھنے والے آپ کو دیکھیں تو آپ کی ذات کا ذکر کریں اور فخر کریں آپ پر، اور جب آپ کا جنازہ اٹھے تو انسانوں سے زیادہ فرشتے اس میں شریک ہوں۔ بس میں اتنا ہی کہنا پسند کروں گا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی سرزمی ہے، یہ مفتی اعظم کی سرزمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ ہمارے یہ روحانی پیشوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی،
اور نہیں تو اللہ توفیق عطا فرمائے. بس دو چیزوں کی حفاظت کیجئے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایک ایمان اور ایک کردار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت میرے استاد ماں باپ بھائی بہن میں، استاد ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، اہل ولد و عشیرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، ارے کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور بھیجے صبر کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے صبر مجھ سے خدمت کے قدسی کہے یا رضا، مجھ خدمت کے قدسی ہے یا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ. دعا کر لیجئے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما، ہماری بے عملی کو معاف فرما، ہماری بد عملی کو معاف فرما. ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما. اللہ آسمان سے تیری رحمتوں کو نازل فرما، زمین سے تیری برکتوں کو اگا. ہر سمت میں کامیابی کے راستوں کو کھول دے، ناکامی کے راستوں کو بند فرما دے. ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، شریعت مصطفیٰ پر استقامت عطا فرما، ذہن کو پاکیزگی عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما، سماعت کی حفاظت فرما. اللہ ہماری گویائی کی حفاظت فرما، قلب و جگر کو نورانیت و روحانیت عطا فرما، کردار و عمل میں نکھار عطا فرما. اللہ سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچا، بدی سے بچا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، بغض و اناس سے بچا، کینہ پروری سے بچا. اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما. ہر برائی سے بچا، بے حیائی سے بچا، بدکاری سے بچا، سیاہکاری سے بچا، بروں سے بچا، بری صحبت سے بچا. اچھی صحبت عطا فرما، پاکیزہ زندگی عطا فرما. اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما، اچھے بندوں میں شامل فرما، اچھے بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم اہل سنت والجماعت میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، خلوص عطا فرما، للہیت عطا فرما، جذبہ ایثار عطا فرما. رب کائنات اس مجمع میں، اس محفل میں جو تیرا سب سے مقرب و پیارا بندہ ہو، اس کے وسیلے اور اس کی
موجودگی کے واسطے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اللہ اس جلسے کا انعقاد کرنے والے، اس میں حصہ لینے والے تمام حضرات کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جان میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، عزت و ایمان میں برکت عطا فرما، نفع دے نقصان سے بچا، عزت دے ذلت سے بچا، ایمان دے بے دینی سے بچا، گمراہی سے بچا، گمراہوں سے بچا۔ غوث و خواجہ کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرما، ہم سب کو مالا مال فرما۔ حضرت سمر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا، اس جلسے کا، عظیم الشان جلسے کا ثواب سمر علی شاہ کو عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں جو بھی دعا ہو، خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، نیک اور جائز، بحق نبی مقدس اسے پورا فرما۔ اللہ مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو نکارنے کی جرت عطا فرما۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو بحق نبی مقدس اسے معاف فرما، اور جو بھی گفتگو کی اللہ اسے اپنے حضور میں درجہ قبولیت عطا فرما اور آخرت میں نجات کا ساما بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔